السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محفل میلاد کے آغاز ہوتے ساتھ ہی محفل میلاد پر اعتراضات کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ محفل میلاد پر اعتراض کرنے والوں کے لیے آپشن ہے کہ اس محفل کا نام اگر محفل ذکر مصطفیٰ کر دیا جائے پھر تو اعتراض ختم ہو جائے گا نا۔ اعتراض تو میلاد پر ہے، ذکر مصطفیٰ پر تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ نہ صرف حکم خدا ہے بلکہ یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا شجرہ نسب بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھ کر بتایا کہ وہ خود اپنا میلاد سنت بنا رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں محفل میلاد ہوتی ہے نا، ان کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ پلکیں راستے میں بچھائیں، گلاب کے پھول آسمان پر بکھیریں، ستاروں کو فرش پر لے آئیں اور ساری زمین کو عرق گلاب سے دھو ڈالیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل ان کے گھر میں سجتی ہے۔ یہ جو سجاوٹیں، روشنیاں، رنگ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ صرف انہی کے گھروں کو نصیب ہوتے ہیں کہ فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے، اور جنہوں نے تھاما نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ پورے سال میں اس ایک دن کی خوشی کا عالم جو ہوتا ہے وہ بالکل بیان کے قابل نہیں ہوتا نا۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا خوبصورت کیک انہوں نے بنوایا ہوا ہے۔ یہ محفل چل رہی ہے جناب بحریہ فیز 8 میں، سمینہ اینڈ ڈاٹرز ان لاز کی طرف سے یہ محفل ارینج کی گئی ہے، اور کیک انہوں نے ریاض الجنہ کے کارپٹس کے ڈیزائن پر بنوایا تھا۔ میں تو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ کریم سے بنا ہوا ڈیزائن تھا، اس قدر خوبصورت۔ یہ ویلکم کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں نے پتہ نہیں کتنے دن انہوں نے کون فایا کون کے ساتھ اس کو پریکٹس کیا ہے، اور چھوٹے بچوں کی بے ساختگیاں ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ لے آتی ہیں، اور خالدہ نانوں کو اور فرح خالہ کو گفٹ دے کر یہ ویسے بھی ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ۔ اب سارے لوگ تو ہر چیز پہ خوش نہیں ہوتے نا، تو یہاں بھی جو کمنٹس آتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ دل جلا بیچارہ موجود ہوتی ہے، کوئی ایک دل جلی باجی ہوتی ہیں جو کوئی نہ کوئی اپنی اندر سے کسی خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ جو لوگ محبت کرتے ہیں نا، انہیں محبتوں کے اظہار کے طریقے خود ہی مل جاتے ہیں۔ یہ ہینڈ میڈ ہے اور ان بچیوں نے مہینوں کے حساب سے اس پہ ٹائم لگایا ہے، انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ دونوں گلدستے ہینڈ میڈ ہیں، گھر کے بنے ہوئے ہیں، اور جس کے علاوہ جو ابھی آپ دیکھیں گے کارڈز انہوں نے بنائے ہیں، اس قدر خوبصورت پریزنٹیشن ہے ہدیے کا، جگمگ کرتا ہوا۔ اور میں نے کہا تھا جن گھروں میں بیٹیاں اور بہویں محبت رسول سے سرشار ہوتی ہیں نا، ان کے رنگ الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی شاندار اور خوبصورت محفل تھی کہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، آنسوں کے ساتھ نم اور محبتوں کے گداز والی محفل تھی۔ بیانات اور نعتیں اور دعا اس کی اتنی شاندار تھی کہ ہم خود جیسے اس محفل کے سحر میں تھے جب تک یہ ختم ہوئی، ایسا لگتا تھا نہ معلوم ہم خود کہاں ہیں۔ اور یہ جناب چائے کے ساتھ ابھی ہم اوپر کے لیے جا رہے ہیں، اور چائے ہے، تھوڑی سی ریفریشمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ محفل کا آغاز ہوگا، اور اللہ تعالی ہمارے سننے والوں کو برکت عطا فرمائے۔ سانس روک کر محفل سنتے ہیں جیسے، اتنی خاموشی ہوتی ہے، اتنی توجہ اور اتنی محبت، اور یہ ذکر مصطفیٰ کا حق ہے کہ اس کو اتنی محبت اور اتنی توجہ دی جائے۔ آئیے محفل کو محبت اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اسکپ نہ کیجیے گا، ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں درود پاک لکھنا تو کبھی نہ بھولا کیجیے۔ خاموشی سے میں نے اظہار کرنا سیکھا، تیری رحمتوں سے اللہ میں نے پیار کرنا سیکھا، کبھی مسکراہٹوں سے کیا شہر جام منور، کبھی آنسوؤں سے دل کو بے قرار کرنا سیکھا، تیری خاموشی سے میں نے اظہار کرنا سیکھا، رہے حرف میرے گونگے تجھے پھر بھی سب خبر تھی، تیری بخششوں سے میں نے اقرار کرنا سیکھا، اور کوئی پل نہیں تھا ایسا میرے ساتھ تو نہیں تھا، کوئی پل نہیں تھا ایسا میرے ساتھ تو نہیں تھا، نہیں تنہا میں جہاں میں اعتبار کرنا سیکھا، تو نے بھیجا تھا میں آئی، تو بلائے لوٹ جاؤں، تو نے بھیجا تھا میں آئی، تو بلائے لوٹ جاؤں، بڑی مشکلوں سے میں نے انتظار کرنا سیکھا،
تو نے بھیجا تھا میں آئی، تو بلائے لوٹ جاؤں، بڑی مشکلوں سے میں نے انتظار کرنا سیکھا، رہے حرف میرے گونگے تجھے پھر بھی سب خبر تھی، تیری بخششوں سے میں نے اقرار کرنا سیکھا، کوئی پل نہیں تھا ایسا میرے ساتھ تو نہیں تھا، کوئی پل نہیں تھا ایسا میرے ساتھ تو نہیں تھا، نہیں تنہا میں جہاں میں اعتبار کرنا سیکھا، تیری خاموشی سے میں نے اظہار کرنا سیکھا، تیری رحمتوں سے اللہ میں نے پیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جس سواری پر تشریف لے گئے تھے، بیٹھ کر گئے تھے، اس کا نام تھا براق، یعنی ایک نہیں بہت سی بجلیوں کی جمع۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بہت سی بجلیاں لپک کر جس کی سواری بنائے، اس سوار کی اپنی چمک کا عالم کیا ہوگا، اس کا اپنا کوندنا کیسا ہوگا، اس کی اپنی روشنی کیسی ہوگی، اس کا پاور کیسا ہوگا، جو ایک برق نہیں براق پر سوار ہو کر جا رہا ہے کہ ہستی سرکار گویا سورجوں کا ہے ہجوم، قرب ہو سورج کا تو پھر ابر کیسے کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں نا دروشی پڑھتے ہیں جی، یہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، آسانیاں نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بہت آسان ہے، بس کلمہ پڑھ لیا سیدھا جنت ہے۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کا ہوا وہ کسی عام کا نہ ہوا، بڑے خاص کا ہوا۔ تو جو خاص ہوتا ہے اس کو خاص ہونے سے پہلے ٹیسٹ تو دینے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جہان میں سب سے مشکل مسلمان ہونا ہی ہے، باقی سارے تو چھوڑے گئے ہیں، جانور ہیں، ان کو کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، سلایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، بس یہ جہنم میں جائیں گے۔ جن کو مشکلوں میں ڈالا گیا ہے انہی سے سوال ہوں گے، انہی کی معافی ہوگی، انہی کی بخشش ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہستی سرکار گویا سورجوں کا ہے ہجوم، قرب ہو سورج کا تو پھر ابر کیسے کیجیے، اور دیکھ لینے میں انہیں کوئی حرج گرچہ نہیں، دیکھ لینے میں انہیں کوئی حرج گرچہ نہیں، دیکھ کر لیکن انہیں پھر صبر کیسے کیجیے، دیکھ لینے میں انہیں کوئی حرج گرچہ نہیں، دیکھ کر لیکن انہیں پھر صبر کیسے کیجیے، اور پانیوں کے راستے ہیں سب سمندر پر ختم، ہے یہی فطرت تو اس پہ جبر کیسے کیجیے۔ کیوں روکتے ہو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سر جھکانے سے، آپ پر صلاۃ والسلام کی آواز کو اٹھانے سے، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے، دعا مانگنے سے؟ وہی تو سمندر ہیں، باقی سب ندیاں ہیں، باقی سب چشمے ہیں، باقی سب دریا ہیں۔ یہ ساری دنیا کے ندیاں، چشمے اور سمندر کدھر جاتے ہیں؟ سب سمندروں میں ہی گرتے ہیں نا۔ ندیوں نالوں سے مل کر دریا بنتا ہے، اور دریا کی منزل سمندر ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے عشق والے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، سب کی منزل مصطفیٰ ہے۔ کوئی راستے میں لاکھ پتھر ڈالے، لاکھ روڑے اٹکائے، لیکن پانیوں کا سفر رکتا نہیں ہے، کہ پانیوں کے راستے ہیں سب سمندر پر ختم، ہے یہی فطرت تو اس پہ جبر کیسے کیجیے، مدتوں سے وہ مکی ہیں خانہ ہائے جان میں، ان کے ہوتے اس بدن کو قبر کیسے کیجیے۔ وہ جس کے دل میں آباد ہو جاتے ہیں وہ مر کر زندہ ہو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا بھی نہیں آتا، اور جس کو رسول اللہ کے نام پہ مرنا آتا اسے مرنے کے بعد جینا آ جاتا ہے۔ غازی الدین شہید کو جب علامہ اقبال قبر میں اتار رہے تھے تو ان کا منہ کھلا ہوا تھا نا، آپ کو پتا ہے میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو منہ کفن سے کھول کے قبلہ رخ کر دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ان کی میت کو کہا کہ علم دین، میں نے تیرا کام کیا، تو نے کہا تھا مجھے میانی صاحب کی قبرستان میں دفن کرنا، میں نے اپنی جان کی ضمانت دی کہ اگر شہر میں بلوا ہوا اور ایک بھی جان گئی تو اس کے بدلے میں پھانسی چڑھوں گا۔ میں نے اپنی جان کی ضمانت پر تیری قبر کو میاں والی سے میانی صاحب میں منتقل کروایا، اب ایک کام میرا کرنا۔ بات کر رہے ہیں وہ میت سے، کر کون رہا ہے؟ حکیم الامت کر رہے ہیں، مصور پاکستان کر رہے ہیں۔ ان کو کیا مسئلہ ہے؟
मुसव्वरे पाकिस्तान कर रहे हैं जो कि खुद जो कि हकीमुल उम्मत है, यानी कि वो जानते हैं कि शहीद मरा हुआ है, दिखता है, मरा हुआ होता नहीं है। कह रहे हैं इल्मदीन मेरा काम करना कि जब रसूलुल्लाह कब्र में आए तो मेरा सलाम देना और मेरे लिए बख्शिश की दुआ को कहना। तो अगले लम्हे में क्या हुआ, इल्मदीन ने आंखें खोली और कहा आप बाहर जाओगे तो रसूलुल्लाह आएंगे ना। तो तब अल्लामा इकबाल कूद के बाहर आए और आपने पीर सैयद जमात अली शाह और दीदार अली शाह से कहा सीधे गल्ला ही करते रह गए तो तरखाना दा मुंडा बाजी रह गया कि मुद्दतों से वो मकी हैं खाना हाय जान में, उनके होते इस बदन को कब्र कैसे कीजिए, जो हमें हमसे ज्यादा जानते हो फिर वहाँ ये नहीं मुश्किल कि उनको खबर कैसे कीजिए, जो हमें हमसे ज्यादा जानते हो फिर वहाँ ये नहीं मुश्किल कि उनको खबर कैसे कीजिए, पानियों के रास्ते हैं सब समंदर पर खत्म है यही फितरत तो इस पे जबर कैसे कीजिए, देख लेने में उन्हें कोई हरज गरचे नहीं, देख कर लेकिन उन्हें फिर सबर कैसे कीजिए, और वो सूरज का तो फिर अबर कैसे कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाब। किसी खातून को ट्विंस की प्रेगनेंसी थी और बिल्कुल उनका लास्ट टाइम था, आखिरी टाइम चल रहा था। डॉक्टर्स इस पर गौर कर रहे थे कि कौन से दिन उनको ऑपरेट करने के लिए एडमिट किया जाएगा। लास्ट टाइम था तो डॉक्टर्स ने उनको डेट दे दी कि आप कल आ जाए सुबह तो आपको ऑपरेट करते हैं। घर पहुंची वो रेस्ट के लिए लेटी तो जो शिकम में मौजूद दो बच्चे थे, एक ने दूसरे से कहा कि बस सुबह ही की देर है, हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूसरे बच्चे ने पहले से पूछा कि भला तुम्हें क्यों पता चला कि हम सुबह मर जाएंगे। उसने कहा तुम देखते नहीं हो कि अम्मा के पेट से जो नाली आ रही है यही हम दोनों का खाना है और हम जिंदा ही इसी पर हैं। सुबह जब वो इस नाली को काट देंगे और हमें बाहर निकालेंगे तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे, मर ही जाएंगे ना। एक ने दूसरे से कहा कि हो सकता है बाहर खाने को इससे ज्यादा अच्छी चीजें मौजूद हों। सुबह हो गई, पेट भी कट गया, नाफ भी कट गई, बच्चे भी बाहर आ गए और बाहर आके उन्होंने देखा कि बाहर अंदर जो कुछ था वो तो कुछ भी नहीं था। बहुत कुछ तो बाहर मौजूद है, अंदर जो वो खा रहे थे वो तो खाने के काबिल ही नहीं था। खाने के काबिल चीजें तो बाहर की दुनिया में मौजूद है। इंसान बिल्कुल इसी हाल में है जब वो दुनिया में है, माँ के पेट में है तो उसकी दुनिया वही है, जब वो जमीन पर है तो उसकी दुनिया यही है। और मौत से वो इसीलिए डरता है कि मालूम नहीं अगली दुनिया में खाने के लिए क्या होगा, रहने के लिए क्या होगा। जैसे माँ के पेट से दुनिया की जिंदगी का कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल इसी तरह आखिरत की जिंदगी का दुनिया की जिंदगी से कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया आखिरत के मुकाबले में माँ का पेट है जिसमें हम गंद खा रहे हैं। खाने की चीजें तो आखिरत में मिलेंगी। दुनिया में हम जिस्म को खाना देते हैं, आखिरत में हमें रूह को खाना देना। और ये जिस्म तो जमीन से उगी हुई चीजें खाता है, रूह तो अल्लाह का नूर है, उसको नूर ही नसीब होगा। वहाँ उसकी ग़िज़ा यही है। फरिश्ते कुछ क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो नूर है और अल्लाह का जिक्र ही उनकी ग़िज़ा है। सोचो जब वो वक्त आएगा जब अल्लाह का जिक्र हमारी ग़िज़ा बनेगी तो उस वक्त वो खाना कैसा होगा। हज़रत जिब्राइल एक मर्तबा रसूलुल्लाह के पास तशरीफ लाए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझे मेरे रब ने ऐसा बनाया है कि अगर मैं अपने दोनों पर खोलूं तो एक मशरिक को लगता है, दूसरा मगरिब को लगता है। अगर मैं पूरा सीधा खड़ा हो जाऊं तो मेरा सर अल्लाह के अर्श को लगता है और मेरे पांव जमीन की सातवीं तह में जाते हैं। और मैं आज जिस मैदान से आ रहा हूँ मैं उसमें हजारों साल उड़ा हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि वो मैदान शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ से होता है। मेरे आका ने पूछा कि जिब्राइल वो क्या है, और कोई ये ना समझे कि जिब्राइल को पता था हुजूर को पता नहीं था।
بڑے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا، اس کا مطلب ہے جبرائیل جانتے ہیں اور رسول اللہ نہیں جانتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت جن کے نور سے بنی ہے وہ کیوں نہ جانیں گے؟ پوچھا اس لیے کہ اگر وہ نہ پوچھتے تو مجھ تک اور آپ تک یہ بات کیسے پہنچتی، پھر یہ کتابوں میں کیسے آتی؟ کہا جبرائیل وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ مزید ہے. مزید کیا ہے؟ یہ ایک میدان ہے، اس کی گھاس سفید مشک کی بنی ہوئی ہے، اور یہ میدان وہ میدان ہے جس میں اللہ پاک جنتیوں کو اپنی ذات کا دیدار عطا فرمائے. عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، ہر کسی کے لیے اس کے حسب حال، کسی کے لیے کرسیاں، کسی کے لیے تخت، کسی کے لیے مسند، کسی کے لیے مشک کے ڈھیر، سب اپنے اپنے حساب سے بیٹھے ہوں گے جب اللہ پاک جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور جب جنتیوں کو دیدار کروائیں گے تو پھر جنتیوں کو سمجھ آئے گی کہ دیکھنے کی چیز تو یہ تھی، جنت تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے مہمان ہیں بھائی، ان کو کچھ پلاؤ. تو جو زمین و آسمانوں میں جو سب سے بہترین پانی ہے نا، وہ سلسبیل کا چشمہ ہے. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اس میں ہم نے ادرک کی ملونی ملا رکھی ہے، اور وہ خاص کو دیا جائے گا، ہر کسی کو نہیں ملے گا. حوض کوثر عام ہوگا، سلسبیل جو ہے وہ عام نہیں ہوگا، سب کو نہیں ملے گا. جب جنتیوں کو وہاں پلایا جائے گا میدان مزید میں، تو وہ کہیں گے یہ جنت کی اڑی شے ہے ہی پینے دی شے تے ہن ملی. تو جب وہ پی چکیں گے پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو کچھ کھلاؤ. جب وہ میدان مزید میں اللہ کے مہمان ہو کر کھائیں گے تو وہ کہیں گے جنت میں تو کیا کھایا، کھانا تو یہ ہے. تو آپ سمجھتے ہو اس سفر کا اختتام کہاں ہونا ہے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. شروع جو وہاں سے ہوا ہے، یہ سفر آغاز جنت سے ہی ہوا ہے، اور اللہ نصیب کرے کہ ہم اس کا چکر مکمل کر کے جنت میں ہی جائیں، یہ سائیکل وہی کمپلیٹ ہو. جو میں آپ کو سنا رہی ہوں اللہ نصیب کرے کہ ہم اسے آنکھوں سے دیکھیں، ہم میدان مزید میں موجود ہوں، اور یہ نعمتیں جو ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں چکھنا، چھونا اور کھانا نصیب فرمائے. تو ماں کے پیٹ سے دنیا، دنیا کے پیٹ سے قبر، قبر سے میدان محشر، میدان محشر سے پل صراط، پل صراط سے جنت، اور جنت سے میدان مزید. یہ رستہ ہے روح کے سفر کا. اب آپ فیصلہ کرو کہ بہترین کھانا کہاں ہوگا. اللہ وہاں تک پہنچنا نصیب کرے. یاد رکھو ایک وقت ایسا تھا جب ہم کچھ نہیں تھے، کہیں نہیں تھے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم کہیں نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. اس ہونے اور نہ ہونے کے بیچ میں جو وقت ہمارے پاس ہے وہ ہی میدان مزید تک پہنچنے کی مہلت ہے. جنہوں نے یہ وقت سنبھال لیا وہ وہی پہنچیں گے جہاں سے اٹھائے گئے ہیں، اور جنہوں نے اس وقت کو گنوا دیا تو بس وہ ان میں سے ہوں گے جو کہیں گے ہائے افسوس ہم نے وقت کی قدر کی ہوتی. اللہ کریم خاک ہو کر خاک ہونے سے پہلے اپنے لیے زیادہ راہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نکتا ذرا کچھ بھی نہیں، میں نکتا ذرا کچھ بھی نہیں. میرے چار چوفیرے اللہ ہو، میرے چار بعد مرن تو
شور شرابا ہے کوئی ہو پڑھو لا الہ الا حق لا الہ الا کوئی حرف نہ ہو یا جیوے ہو اس ہو دیا دھما چاروں سو کوئی حرف نہ ہو یا جیوے ہو اس ہو دیا دھما چاروں سو ہر راز دا پردہ ہے کوئی ہو پڑھو لا الہ الا حق لا الہ الا پڑھو لا الہ الا حق لا الہ الا چنگا میں مندو سائی مینو خیری پار لگا جائی تو چنگا میں مندو سائی مینو خیری پار لگا جائی بس مار کے نعرہ ہے کوئی ہو پڑھو لا الہ الا حق لا الہ الا پڑھو لا الہ الا حق لا الہ الا دم مست دھمالا اندر وچ سب جلوے من دے مندر وچ دم مست دھمالا اندر وچ سب جلوے من دے مندر وچ وصلتے ہجر نے کوئی ہو پڑھو لا الہ
आंसुओं का समंदर था और रात थी, कौन सुनता मेरी कोई औकात थी। जब तेरा नाम लेकर पुकारा तो फिर हाँ बड़ा जोर मेरी सदाओं में था। जब तेरा नाम लेकर पुकारा तो फिर हाँ बड़ा जोर मेरी सदाओं में था। बेनवाही सही जो तेरे हो गए, उनके दामन में आरज़ो सामा खो गए। मेरे आका तेरा साथ जिसको मिला हो वो जर्रा मगर कहकशाओं में था। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु शुरू से थे और अभी तक भी हैं। तो एक बड़ा मशहूर मेला लगता था अरब में, उकास के नाम से, उकास का मेला। और इसमें दूर और नजदीक से लोग आते थे और वो अपनी मसनूआत लाते, बेचते, खरीदो फरोख्त होती है। एक तरह से लोगों की आमदनी का जरिया भी था। इस उकास के मेले में इंसानों की मंडी की जगह अलग होती थी। जैसे हमारे यहाँ बकरों की मंडी लगती है ना, गाय भैंसों की, ऐसे एक जगह अलहदा मुख्तस थी जहाँ पर इंसान बेचे और खरीदे जाते थे। गुलामों की मंडी लगती थी। तो किसी नौजवान को देखा लोगों ने कि वो एक बुढ़िया को गले में रस्सी डाले खींचता घसीटता उसको मेले में ला रहा है। उस बेचारी के कपड़े घुटनों से फट गए थे, हाथों से खून रिस रहा था। बूढ़ी थी, ज़ईफा थी, जवान की चाल का साथ देना उसके बस की बात नहीं थी। और वो बदबख्त था कि उसकी रस्सी को ढीली करने को आमादा नहीं था, खींचता ही जाता था। वो मुश्किलों उसको घसीट रहा था। तो किसी ने उसको रोक के पूछा कि कम वक्त, इस पे तुझे तरस नहीं आता? इसकी उम्र देख, क्या कर है कौन? कहने लगा माँ है मेरी, बूढ़ी हो गई है, काम काज की जोगा नहीं रही, घर बैठ कर सिर्फ रोटी खाती। तो सोचता हूँ इसको बेच आऊँ, 4 पैसे तो हाथ मिले आएंगे। ये दौरे जाहिलियत की बात है। फिर इस्लाम आया और प्यारे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लाए, तशरीफ लाए, दीन इस्लाम फैलाया। सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मन अहक्का बिमिस्ल सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि अगर मैं बेहतरीन सलूक करूं तो कौन इसका सबसे ज्यादा हकदार है? फरमाया उम्मों का, तेरी माँ। फिर कहने लगे सुम्मा मन, फिर उनके बाद फरमाया उम्मों का। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे समझ आ गई कि मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करना है। सुम्मा मन, फिर इनके बाद फरमाया उम्मों का, उन पे भी कुर्बान गए जो उन्होंने ये नहीं सोचा कि रसूल अल्लाह एक ही जवाब देगा। उन्होंने चौथी बार फिर पूछा सुम्मा मन, फिर उनके बाद कहा अबू का, तेरा बाप। 3 मरतबा फरमाया कि तेरे हुस्ने सलूक की सबसे बेहतरीन हकदार तेरी माँ है। फिर इससे आगे बात बड़ी मदीना है और एक सहाबी है, अलकमा नाम है उनका।
اور ان کا جاکدی کا عالم طاری اور ان کی جان نہیں نکل رہی، سخت تکلیف میں ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو اپنے ساتھی کی خبر گیری کے لیے تشریف لائے۔ ان کا حال دیکھا تو پوچھا کہ کیا ان کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ان کی والدہ ہیں۔ کہا کیوں موجود نہیں؟ اور انہوں نے کہا وہ ان سے ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں بولو رسول اللہ بلاتے ہیں۔ ان کا دل کسی بات پہ اتنا خفا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے معذرت کر لیں، میں نہیں آتی، میں اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ رسول اللہ نے لوگوں سے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور ایک پورا بیڈ بنایا لکڑیوں کا، چتا جس کو آپ سمجھ لیں، ایک پورا بیڈ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جلانے کی تیاری کرو اور اس کی ماں کو بلا لاؤ۔ جب دوسری دفعہ بندہ گیا تو وہ کی آئی والدہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس نے میرا بڑا دل دکھایا، یہ خود کھاتا پیتا پہنتا تھا، اپنے خاندان کو دیکھتا تھا، مجھے نہیں پوچھتا تھا۔ میں نے اس کو دودھ پلایا، میں نے فاقے کیے، میں نے اس کا پیٹ بھرا، اور جب یہ کمانے کے قابل ہوا تو میں فاقوں سے ہی ہوتی تھی، تو میں نہیں معاف کرتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکڑیوں کو آگ لگاؤ، جب یہ بھڑک جائے تو علقمہ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دینا۔ پھر وہ ماں تھی تڑپ گئی، انہوں نے کہا آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ بہت تھوڑی ہے، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو اس سے بہت زیادہ آگ اللہ نے اس کے جلانے کو وہاں تیار کر رکھی ہے۔ تو پھر وہ ماں تھی، کیسے معاف نہ کرتی، کر ہی دیا۔ لیکن میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اوقاس کے میلے میں بکنے والی ماں کو جنت کا دروازہ بنایا اور 3 دفعہ فرمایا کہ سب سے زیادہ تیرے بہترین رویے کی حقدار تیری ماں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جسے کہا جاتا تھا کہ بیر کی جوتی ہے جب چاہو بدل لو، انہوں نے اٹھا کر اولاد کے سر کا تاج بنا دیا کہ آؤ اس کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اب وہ عورت کیوں نہ رسول اللہ کا میلاد بنائے جسے رسول اللہ نے پاؤں سے نکالا اور تاج بنا کر سر میں سجا دیا۔ الحمدللہ وہ ہمارے جانے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے پاس باہر کہیں ہوتے ہیں، غالباً کینیڈا میں ہوتے ہیں، کہنے لگے کوئی خاتون میرے پاس آئی اور مجھے آ کے کہنے لگی کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، کافی عمر کی بوڑھی سی تھی۔ وہ کہتی میں نے ان سے پوچھا کہ اس عمر میں آپ کو اسلام کی موٹیویشن کہاں سے ملی؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا آپ کو کہاں سے موٹیویشن ملی؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہمسائے میں ایک مسلمان خاندان رہتا ہے اور ان کے بیٹے جب بھی گھر سے باہر کہیں جاتے ہیں وہ اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات نہایت پسند آتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تاکہ میرے بھی گھر میں یہی نعمتیں داخل ہو جائیں۔ تو یہ تاج جو آپ کو لگے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کھانا نہیں پکتا، اور آپ جو چاہتی ہیں 100 پہنتی ہیں، جہاں جی کرتا ہے جاتی ہیں، رو کے جائیں یا ہنس کے جائیں، اجازت آپ کو مل ہی جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ تاج لگانے والے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کھاواں میں تیرے عیدگاہ مولا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اور تھام کر دامن تمہارا جب چلے صحراؤں میں، سبز تھی پگڈنڈیاں اور راستوں میں پھول تھے۔ ان کا دامن ہاتھ میں نہ ہوتا تو یہ پگڈنڈیاں سبز کبھی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے صحراؤں کے راستے ہونا تھا جہاں ہم پیاس کے لیے تڑپ تڑپ کے مر جاتے، ایک بوند پانی نہ ملتا۔ ان کے قربان جائے جنہوں نے 11 عورتوں سے نکاح کیے، کبھی کسی کو ایک بار بھی نہ ڈانٹا، نہ تھپڑ لگایا، نہ ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکالا، نہ کبھی گالی دی۔ ایک بیوی صاحبہ کو کبھی کسی بات پر غصہ ہوئے ہی نہیں کہ اگر رسول اللہ اپنی 11 میں سے ایک بیوی پر بھی غصہ ہوتے تو بیویوں پر غصہ کرنا بھی سنت رسول ہوتا۔ تھام کر دامن تمہارا جب چلے صحراؤں میں، سبز تھی پگڈنڈیاں اور راستوں میں پھول تھے۔ خوف تھا گر جائیں گے، انگلی تمہاری تھام لی، پھر جو دیکھا سب ستارے راستے کی دھول تھے، اور دیکھ کر چاہت تمہاری خوف دل سے مٹ گیا، خود پہ جو الزام رکھے وہ ہماری بھول تھے۔ کہتے ہیں نا عورت ناقص ہے، اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ایک عورت کی گواہی۔ بھائی دیکھو بات سنو، اگر جنگل میں شیر اڑ نہیں سکتا اور عقاب شکار بھی کر سکتا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ عقاب جو ہے وہ نکما ہے، یا ہم کہیں گے شیر نکما ہے؟
اللہ نے ہر کسی کو اس کی ایک فیلڈ دی ہے. اگر عورت امامت نہیں کروا سکتی یا اذان نہیں دے سکتی تو بچے بھی تو عورت پیدا کرتی ہے. اس مرحلے سے کوئی مرد گزرے نہ. اگر برتری کام ہے تو جو کام عورت کرتی ہے وہ آدمی کر کے دکھائے نا. اللہ نے عورت کا خانہ الگ رکھا ہے، مرد کا خانہ الگ رکھا ہے. وہ اپنے خانے میں پرفیکٹ ہے، وہ اپنے خانے میں پرفیکٹ ہے. جس کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، جس کے لیے بنایا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ کمتر ہے یا یہ ناقص ہے، ایسی بات نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کو صاحب الرائے بولا جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کی رائے پر عمل کیا. اتنے صحابہ ساتھ تھے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کریں کہ آپ واپس کیسے جائیں، کوئی مانتا ہی نہیں تھا. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا سر منڈائیں اور آپ احرام اتاریں، جب آپ کر لیں گے تو پھر ان میں سے کون نہیں کرے گا. یہی ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کی بات پر عمل کر لیتے ہیں تو باقی ہما شما کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، سمجھ جنہیں آتی ہے بس انہیں آتی ہے. کہ دیکھ کر چاہت تمہاری بوجھ دل سے ہٹ گیا، خود پہ جو الزام رکھے وہ ہماری بھول تھے، اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے چلتے رہے، در پہ ہم پہنچے ہی تب تھے جب یہاں مقبول تھے. کون آنے دیتا ہے، کون چلنے دیتا ہے. گرتے رہے اٹھتے رہے، گرتے رہے اٹھتے رہے، چلتے تو رہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ. سفر تو انہی کی طرف رہا نا. غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے چلتے رہے، در پہ ہم پہنچے ہی تب تھے جب یہاں مقبول تھے. اور یہ وہ دروازہ نہیں جس پر کوئی برباد ہو، ذرہ ذرہ پائی پائی سب یہاں موصول تھے. تھام کر دامن تمہارا جب چلے صحراؤں میں، سبز تھی پگڈنڈیاں اور راستوں میں پھول تھے. جب چلے صحراؤں میں، سبز تھی پگڈنڈیاں اور راستوں میں پھول تھے. سبز تھی پگڈنڈیاں اور راستوں میں پھول تھے. تھام کر دامن تمہارا، خوف تھا گر جائیں گے انگلی تمہاری تھام لی. خوف تھا گر جائیں گے انگلی تمہاری تھام لی. پھر
غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے چلتے رہے غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے چلتے رہے در پہ ہم پہنچے ہی تب تھے جب یہاں مقبول تھے در پہ ہم پہنچے ہی تب تھے جب یہاں مقبول تھے در پہ ہم پہنچے ہی تب تھے جب یہاں مقبول تھے تھام کر دامن تمہارا یہ وہ دروازہ نہیں جس پہ کوئی برباد ہو یہ وہ دروازہ نہیں جس پہ کوئی برباد ہو ذرہ ذرہ پائی پائی سب یہاں موصول تھے ذرہ ذرہ پائی پائی سب یہاں موصول تھے تھام کر دامن تمہارا جب چلے صحراؤں میں سبز تھی پگڈنڈیاں اور راستوں میں پھول تھے تھام کر دامن صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ 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 ہے جہاں میں جتنی بھی روشنی سبحان اللہ تیرے پیراہن سے ہے پھوٹتی وہ شمع ہو شمس ہو یا قمر کہ بھکاری تیرے ہی در کا ہے کہ بھکاری تیرے
میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نہ کسی مذہبی جماعت سے، لیکن اس کے باوجود جو بھی کچھ ملکیے میں ہوا، جو رات کے اندھیرے میں بلکہ صبح فجر کے ٹائم جس طرح نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی اور جس طرح زندہ لوگوں کو آگ میں پھینکا گیا اور جیسے جیتے لوگوں کے منہ کے اوپر سے بختر بند گاڑیاں گزارتی گئی، کچھ بھی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ جو ویڈیوز آئی بھی تھی تو ایک آدھ ہی کھولی ہے، اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہوتی کسی اور چیز کو ہاتھ ڈالتے، لیکن باخدا یہ جتنی یہاں بیٹھی ہیں ان میں سے جو جوان بیٹوں کی مائیں ان کے دلوں کو ہاتھ پڑا ہے کہ نہیں، اتنی تکلیف ہے یار، تیسرا دن ہے، اتنی اذیت ہے کہ سمجھ نہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور کیا کریں، لیکن وہ جو ہمارے اندر ایک دکھ ہے نا، ایک اذیت ہے مسلسل، جو ہمیں ایک چیز ہوتی ہے نا مینٹل پیس، آپ کے دماغ کا سکون جو ہوتا ہے نا وہ غرق ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، سجدوں میں روتی ہوں، کہتی ہوں یا اللہ ایک دعا کا رستہ ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو سب کرنے کی قدرت رکھنے والا ہے نا، اتنا بڑا ظلم، یعنی وہ کیا کر رہے تھے، وہ نہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے، نہ وہ کوئی خلاف بات کر رہے تھے، وہ صرف غزہ مارچ کر رہے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو بھی ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں بچوں کو آگ میں نہیں پھینکتی ہے، ماں زندہ کے اوپر گاڑیاں نہیں چلاتی، ماں تو معاف کرتی ہے، بات کو سینے سے لگاتی ہے، بغیر دیکھے ان کو جو اذیت ہے، جو دکھ ہے، جو تکلیف ہے، جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں، ہم یہ لاوا ہے جو پک رہا ہے اندر اندر، پتہ نہیں یہ کب ٹھنڈا ہوگا، اس کو کہاں سکون ملے گا۔ میں اس بات کو پیچھے لے جاتی ہوں کہ بغیر دیکھے ہم ان کے لیے روتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، یعنی میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھ کر اس کو کنسیڈر بھی نہیں کر سکتی کہ خدا نہ خواستہ وہ گھر سے نکلے اور مجھے صبح اطلاع آئے کہ جی اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں مل رہی، اللہ اس کو ہزاروں سال کی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہمارے چین ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، تو وہ جو مرے وہ بھی تو ہمارے آپ جیسی عورتیں ہوں گی نا جنہوں نے بچے، یعنی وہ پیدا کرتی ہیں مائیں بچوں کو، پھر انہیں دودھ پلاتی ہیں، انہیں سالوں پالتی ہیں، ان کے نخرے اٹھاتی ہیں، ان کے کپڑے دھوتی ہیں، ان کے لیے کھانا پکاتی ہیں، راتوں کو جاگ کے ان کا انتظار کرتی ہیں۔ بچے ایک دن میں 20 سال کے نہیں ہو جاتے، وہ 20 سالوں میں 20 سال کے ہوتے ہیں، پھر ایسی بے دردی سے کوئی ان کو نوچ لے۔ تو جن کے گئے ہیں ابھی اذیت کا حساب تو انہی کے پاس ہوگا کہ وہ کتنے تکلیف میں ہیں، اور انہیں بغیر دیکھے بھی جو ہمارے دلوں کی تکلیف ہے وہ ہمارا رب جانتا ہے، دل ہم کھول کے کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ میں اس بات کو پیچھے لے جاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں جب ایک رات تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بات آپ کو ایک رات میں بتانے لگی ہوں، ورنہ میرے آقا کی تو ساری زندگی ایسی ہی گزری، نہ کبھی پیٹ بھر کے کھایا، نہ کبھی کوئی بہترین لباس سے بتن فرمایا، نہ اپنے لیے نرم بستر بنوایا، نہ اپنے لیے بہترین گھر بنوایا، حالانکہ آپ سب کر سکتے۔ صحابہ کو تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ رسول اللہ کے لیے کیا کر دے، لیکن آپ اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز میں کھڑے اور ایسے رو رہے ہیں کہ جیسے چکی چلتی ہے، سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے چکی چلتی ہے، وہ جب چکی بہت بڑھ جاتی ہے تو گھوم 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 کی آواز، کہ نہ آواز نکلتی ہے نہ آواز رکتی ہے۔ اب جبرائیل امین کو اللہ پاک نے آسمانوں سے دوڑایا، دیکھ میرا محبوب اتنا کیوں روتا ہے، جبرائیل حاضر ہے یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں۔ ان ہچکیوں اور سسکیوں میں اس جانے پاک کی ایک ہی آواز نکلتی ہے، امتی امتی امتی، مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے، مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں جس طرح ہم مرید کے والوں کو دیکھے بغیر صرف سن کے اذیت میں ہیں، اللہ کے رسول آج سے 1500 سال پہلے اس طرح ہمارے لیے اذیت ہوتی، کیونکہ وہ معراج سے ہو کے آئے نا، تو انہوں نے جہنم دیکھی ہوئی، ان کو پتا ہے کہ اس کے شعلے کیسا جلاتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ جہنم کے دروغہ کیسی مار لگاتے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ جہنم کے سانپ کتنے موٹے اور اس کے بچھو کتنے زہریلے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوئے ہیں نا، تو وہ امتیوں سے پیار کرتے ہیں جیسے آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایسے ان کے ساتھ ظلم کرے گا اور انہیں پھینک دے گا اٹھا کے آگ میں زندہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ روز محشر عدل فرمائے گا، تو جس نے جو کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم پروانوں کی طرح آگ میں گرتے ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم الشان محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ہے، سوچ کر کب کپی سی آتی ہے. آپ میرے لیے بھی روئے تھے اور کیا آنسو ہمارے لیے بھی روئے تھے. وہ راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے بھی دعا کرتے تھے، ہمارے لیے بھی اپنے رب سے مسلسل سوال ہی کرتے رہتے. ہم جیسوں کے لیے بھی راتوں کی نیند سوتے نہیں تھے اور ہم جیسوں کے لیے بھی کسی بھی وقت میں غافل نہیں ہوتے. حضرت علی سے فرمایا یہ مہنگے ہیں 2 لے جاؤ میری طرف سے، ان کی قربانی کر دینا. تو قربانی جس نیت سے ہوتی ہے، جس جانور پر جو نیت ہوتی ہے وہ نیت کر کے جانور کی قربانی کی جاتی ہے. 2 مہنگے تھے اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نیت بتا دیں. فرمایا ایک پر میری نیت کرنا اور ایک پر قیامت تک آنے والے میری امت کے غریبوں کی نیت کر لینا جو قربانی کرنا چاہتے ہوں گے لیکن وہ قربانی کر نہیں پائیں گے. اتنا بھی کسی نے کسی کو پیار کیا ہوگا کہ کوئی کسی کو بغیر دیکھے بھی اس کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہو اور اس کے لیے اتنی خیر چاہتا ہو. جس طرح انہوں نے ہم سے محبت کی، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کا ایک ذرہ بھی ان کو واپس لوٹائیں؟ ان کا حق باخدا اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کر ہی لینا چاہیے. اگر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو ہمیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہ بھیجنی چاہیے، اس میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ان کی مبارک آنکھوں کو سیک پہنچتا ہے نا، ٹھنڈک نہیں پہنچتی. تو وہ آنکھیں جو زندگی میں بھی ہمارے لیے روتی رہیں، ابھی بھی ہم ان کی آنکھوں کو آنسو ہی بجھوائیں. ابھی بھی ہم ان کے لیے اگر راحت کا سبب نہ بن سکے تو تکلیف کا بنتے رہیں. اللہ کریم اس وقت میں اس امت کو یہ سمجھ عطا فرمائے. یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رسول اللہ کی رضا کے ساتھ. حضور کو چھوڑ کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ کی قسم میں نہیں کر سکتا. اللہ نے اس سے راضی ہونا ہی نہیں ہے جس نے رسول اللہ کو راضی نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تک جانے کا واحد رستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، سب رستوں کو تالے ہیں. ایک ہی دروازہ کھلا ہے، آؤ میرے محبوب کے قدموں کے نشانات پر چلتے آؤ. تم نے مجھ سے کیا محبت کرنی ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں. اصل میں جو محبوب ہوتا ہے نا اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ مسخرہ جو حضرت موسیٰ کی طرح گاؤن پہن کے لمبی ٹوپی لگا کے حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ کی شکلیں بناتا، حضرت موسیٰ کی باتوں کی نقلیں اتارتا. لوگ ہنستے خوش ہوتے. جب فرعون کا سارا لشکر غرق ہوا اور موسیٰ اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر واپس مصر میں آئے تو وہ کمبخت گلیوں میں پھر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ میں فرعون سے زیادہ اس سے تنگ تھا، یہ ابھی تک زندہ ہے پھر رہا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ اس کے مسخری کو دیکھتے اور ہم اس کے لباس کو دیکھتے ہیں. اس نے حلیہ جو آپ جیسا بنایا ہوا ہے اس کو عذاب کیسے. جو محبوب ہوتا ہے نا اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ جو محمد اور احمد جو نام رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو یہ سوچیں کہ رسول اللہ کی شان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے. اگر اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ اتنی شان کے باوجود سوچ کر کب کپی سی آتی ہے آپ میرے لیے بھی روئے. پھر وہ اتنی عظمتوں کے باوجود اگر ہماری فکر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ہماری نسلوں سمیت ان کے لیے ٹھنڈک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آپ درود پاک پڑھتے ہو یہ درود پاک ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 1500 سال کے بعد آپ کا نام جاتا ہے کہ یہ فلاں بی بی ہے، فلاں علاقے میں رہتی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، یا رسول اللہ کے تحفہ آج اس نے بھیجا ہے. تو آپ کی طرف سے اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر جانتے ہیں. آپ سمجھو کہ جیسے روزہ پاک میں بہت بڑا LED لگا ہوا ہے، بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے اور وہ ہر چہرے کو فوکس کرتی کرتی آپ کے چہرے کو آتی ہے تو کہا جاتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، یہ رو رہی ہے، ذرا دیکھو ایسی وقتی ہے یا کوئی دل میں بھی کچھ ہے. پھر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی تو آنسو بند نہیں ہو رہے، آپ تو نعت سن رہی ہیں رو رہی ہیں، آپ تو درود پڑھ رہی ہیں تو رو رہی ہیں. تو تھوڑی دیر نظر کی تتلی ٹھہرتی ہے، دیکھتی ہے، پھر کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھیں تو صحیح کوئی وقتی جذبہ ہے یا دل میں کچھ موجود ہے، کوئی بیج ڈلا ہوا ہے.
2-4 دنوں کے بعد، ہفتے کے بعد اگر آپ کی روٹین ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ نعت سنتے ہیں، آپ دو آنسو بہاتے ہیں، یہ چیکنگ پھر ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، نعت سنتے وقت اگر آنسو آتا ہے تو یہ آپ کی آنکھ کا نہیں ہوتا، یہ مدینے سے بھیجا گیا. ان کے نام کے آنسو آپ کی آنکھ میں رہ نہیں سکتے. اس آنکھ میں پتہ نہیں کیا کیا کچرا پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گند دیکھتی. یہ آنسو مدینے والے جو ہوتے ہیں یہ وہی بھجواتے ہیں. آپ اچھی خاصی ہنستی کھیلتی باہر سے آئی، آپ نعت لگی ہوئی ہے، کوئی شعر آپ کو ایسا لگ گیا کہ آپ بیٹھ کے 2 آنسو بہا گئی، تو یہ آنسو آپ نے نہیں بہائے، یہ وہاں سے بھیجے گئے اور ان کے چیک میں. پھر دل کی کیفیات ان کی نگاہ میں ہوتی ہے. پھر یاد رکھیے گا، یہ جو بھی کچھ ہمارے ارد گرد ہے یہ جال ہے ہمیں رسول اللہ کی محبت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو پوری دنیا آپ کی انگلی کے نیچے ہے، پھر یہ آپ کا بہت بڑا فیصلہ ہے. آپ اس انگلی سے ٹچ کر کے کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ اس انگلی سے ٹچ کر کے وہ دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے کو منع کیا گیا ہے، تو پھر محبت والوں کو ان کا دعویٰ تو نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے. نہیں، خبردار. ایک تو وہ گناہ کرتے اور ایک جھوٹ نہ بولے. حضور کی غلامی کا دعویٰ نہ کریں. جو غلام ہوتا ہے اسے اپنے مالک کی خوشنودی کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی انگلی نہیں سنبھال سکتے، اپنی آنکھ نہیں سنبھال سکتے، اپنی زبان نہیں سنبھال سکتے، تو حضور کی غلامی کا دعویٰ نہ کریں. اور اگر اللہ توفیق دے دے توبہ کرنے، تو پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کریں، یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں آپ تک آؤں. آپ اتنی شان والے ہیں کہ آپ کی نگاہ مجھ تک آ سکتی. تو میں آپ کی رضا کے بغیر نہ جینا چاہتی ہوں نہ مرنا چاہتی ہوں. اب مجھے یہ نعمت نصیب. کریم وہ اتنے ہیں کہ اگر پیچھے سے سب کچھ گندگی میں بکھرا ہوا بھی ہے نا، پھر بھی اگلی زندگی میں وہ صاف فرما دیتے اور قبول کر لیں. یاد رکھیے گا، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہے چلتے رہے، در پہ ہم پہنچے ہی تب تھے جب یہاں مقبول تھے. اگر انہوں نے قبول نہ کیا ہوتا تو راستہ چلنے کی توفیق نصیب کبھی نہ ہوتی. جو درود پڑھتے ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. بندہ ہے نا، پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر آپ درود پڑھتے رہتے ہیں، اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اگر آپ پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ کی قسم آپ مقبول ہیں. جس سے یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میرے سے غلطی ہوئی، وہ مقبول ہے. مردود وہ ہوتا ہے جو تکبر سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کیا صحیح کیا. جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، وہ مقبول ہوتا ہے کیونکہ اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. جسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اس کا رستہ صاف اور سیدھا ہو جاتا ہے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان تک کیا پہنچتے، یہ ان کی رحمت ہے جو بار بار ہم تک آتی ہے. اب آپ میں سے کتنے آج اس محفل میں آ کے بیٹھے نہیں ہیں، بٹھائے گئے ہیں. شاید کوئی بات آپ کے لیے ہو، ایسی بات جسے آپ یہاں سے اٹھا کے لے جائیں اور پھر وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے اور آپ کو دروازہ مصطفیٰ تک پہنچا دے، پھر وہاں بٹھا دے، پھر آپ وہیں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے. تو جو اس دروازے پر پہنچ کے وہیں بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہاں تک آنے کی نہ میری اوقات تھی نہ آپ کی تھی. پھر میں نے کہا تھا کہ ہم بلائے نہیں، آئے نہیں ہیں، بلائے گئے. کہ آپ کی ہستی تک جا پہنچے میرے ہاتھ کی کیا اوقات. آپ کی ہستی تک جا پہنچے میرے ہاتھ کی کیا اوقات. آپ نے اپنی شفقت سے خود بڑھ کر تھاما میرا ہاتھ. آپ کی ہستی تک جا پہنچے میرے ہاتھ کی کیا اوقات. آپ نے اپنی شفقت سے خود بڑھ کر تھاما میرا ہاتھ. عمر گزر گئی جن رستوں پر میرے بس میں دن نہ رات. آپ نے دیکھا، آپ نے رکھا، آپ نے دی ہر شے کو مات. اور دنیا داری 100 رنگ تھے، میں عیبوں سے سجی بارات. آپ کے سچے ستھرے اجلے
फिर भी न छोड़ा मेरा साथ। दुनियादारी 100 रंग थे, मैं ऐबों से सजी बारात, आपके सुच्चे सुथरे उजले फिर भी न छोड़ा मेरा साथ। और मैंने दामन पकड़ा हो तो शायद छूट भी जाता हाथ, आपसे कोई कैसे छूटे रहमत आलम आपकी ज़ात। मैंने दामन पकड़ा हो तो शायद छूट भी जाता हाथ, आपसे कोई कैसे छूटे रहमत आलम आपकी ज़ात। और राह में मुझको छोड़ना हो तो ऐसे बहुत गुजरे हालात, राह में मुझको छोड़ना होता ऐसे बहुत गुजरे हालात, इतनी दूर निभा लाए हैं अब कैसे सोचूंगी। बहुत कुछ गलत हुआ, बुरा भी हुआ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद नसीब रहा, नमाज नसीब रही। इसका क्या मतलब है कि वो छोड़ते नहीं है, इतनी दूर निभा लाया। अब हुए मैं और मेरे साथ चलने वाले सब लोग हम 60s के आसपास है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने हिस्से का काम कर लिया हुआ है, हम बूढ़े हो गए। मैं और रसूलुल्लाह से अक्सर कहती हूँ या रसूलुल्लाह अगर घर का नौकर बूढ़ा हो जाए तो वो नौकर नहीं रहता, घर का फर्द बन जाता है। इतना तो हमारा मुंह नहीं कि हम कहें कि घर के फर्द हैं, लेकिन नौकरी से बर्खास्त न कीजिएगा। काम हम बेशक करने के लायक ना रहे, लेकिन दरवाजे पे पड़े रहने दीजिएगा। दर पे इतने पड़े एक हम भी सही। ये उम्र गुजर गई जिन रस्तों पर मेरे बस में दिन ना रात, आपने देखा आपने रखा आपने दी हर शय को मात। दुनियादारी 100 रंग थे, मैं ऐबों से सजी बारात, आपके सुच्चे सुथरे उजले फिर भी ना छोड़ा मेरा साथ। और मैंने दामन पकड़ा हो तो शायद छूट भी जाता हाथ, आपसे कोई कैसे छूटे रहमत आलम आपकी ज़ात। और राह में मुझको छोड़ना होता ऐसे बहुत गुजरे हालात, इतनी दूर निभा लाए हैं अब कैसे सोचूंगी बात। आपकी हस्ती तक जा पहुँचे मेरे हाथ की क्या औकात। आपने अपनी शफकत से खुद बढ़कर थामा मेरा हाथ। आपकी हस्ती तक जा पहुँचे मेरे हाथ की क्या औकात। आपने अपनी शफकत से खुद बढ़कर थामा मेरा हाथ। आपने अपनी शफकत से खुद बढ़कर थामा मेरा हाथ। आपने अपनी शफकत से खुद बढ़कर थामा मेरा हाथ। उम्र गुजर गई जिन रस्तों पर मेरे बस में दिन ना रात। उम्र गुजर गई जिन रस्तों पर मेरे बस में दिन ना रात। आपने देखा आपने रखा आपने दी हर शय को मात। आपने देखा आपने रखा आपने दी हर शय को मात। आपने देखा आपने रखा आपने देखा आपने रखा आपने दी हर शय को मात। आपने अपनी शफकत से खुद बढ़कर थामा मेरा दुनियादारी 100 रंग थे, मैं ऐबों से सजी बारात। दुनियादारी 100 रंग थे, मैं ऐबों से सजी बारात। आपके सुच्चे सुथरे उजले आपके सुच्चे सुथरे उजले फिर भी न छोड़ा मेरा साथ। आपके सुच्चे सुथरे उजले फिर भी न छोड़ा
اپنی شفقت سے خود بڑھ کر تھاما میرا ہاتھ، آپ نے اپنی شفقت سے خود بڑھ کر تھاما میرا ہاتھ، میں نے دامن پکڑا ہو تو شاید چھوٹ بھی جاتا ہاتھ، میں نے دامن پکڑا ہو تو شاید چھوٹ بھی جاتا ہاتھ، آپ سے کوئی کیسے چھوٹے، آپ سے کوئی کیسے چھوٹے، رحمت عالم آپ کی ذات، آپ سے کوئی کیسے چھوٹے، رحمت عالم آپ کی ذات، آپ نے دیکھا آپ نے رکھا آپ نے دی ہر شے کو مات، آپ سے کوئی کیسے چھوٹے، رحمت عالم آپ کی ذات، راہ میں مجھ کو چھوڑنا ہوتا ایسے بہت گزرے حالات، راہ میں مجھ کو چھوڑنا ہوتا ایسے بہت گزرے حالات، اتنی دور نبھا لائے ہیں اب کیسے سوچوں یہ بات، اتنی دور نبھا لائے ہیں اب کیسے سوچوں یہ بات، اتنی دور نبھا لائے ہیں اب کیسے سوچوں یہ بات، آپ سے کوئی کیسے چھوٹے، رحمت عالم آپ کی ذات، آپ کی ہستی تک جا پہنچے میرے ہاتھ کی کیا اوقات، آپ نے اپنی شفقت سے خود بڑھ کر تھاما میرا ہاتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ سفر کر رہا تھا جنگل میں، تو کچھ دیر آرام کے لیے اترے، نیچے سب لوگ جو مصاحبین تھے وہ اپنے اپنی ڈیوٹیاں پوری کرنے لگے، بادشاہ گھاس پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا، کہیں سے ایک زہریلا سانپ آیا اور اس نے بادشاہ کو کاٹ لیا۔ اب چونکہ جنگل میں تھے اس وقت انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ کریں کیا، اپنی سی تدبیر کرتے رہے، لیکن ٹانگ میں بادشاہ کا زہر پھیلنا شروع ہو گیا اور اس کی ٹانگ نیچی ہونی شروع ہو گئی۔ مصاحبین کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا، سخت پریشان تھے، کبھی ایک جگہ سے ٹانگ باندھتے کبھی دوسری جگہ سے، بادشاہ کی حالت بگڑنے لگی، ساروں نے رونا شروع کر دیا، افراتفری بن گئی۔ اس افراتفری میں کہیں سے ایک درویش سا انگلیے والا کوئی شخص کہیں سے فقیر سا نکل آیا، اس کو آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی ٹانگ گیلی ہو رہی ہے اور وہ کچھ نہیں سک رہا، وہ آگے بڑھا، اس نے بادشاہ کی ٹانگ کو تھوک دیا۔ اب افراتفری کا عالم تھا اور کوئی وقت ہوتا تو ظاہر اس کی گردن اسی وقت ہی اڑا دی جاتی، لیکن سب لوگ اس پریشانی میں تھے کہ کسی طرح بادشاہ صحت یاب ہو جائے۔ وزیر نے رومال پکڑا اور وہ بادشاہ کی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ جہاں اس فقیر نے تھوکا تھا اس جگہ سے ٹانگ کی ملاحٹ ختم ہو گئی۔ اس نے وہ تھوک ساری جگہ پہ مل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹانگ جو گیلی ہو گئی تھی وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئی۔ اب انہیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، کوئی ہستی ہے۔ بھاگا، بادشاہ نے دوڑایا بندے اس کے پیچھے، اس کو پکڑ کے لیا۔ بادشاہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے ادب سے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضور ہم اندھے لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ تو بڑی شان والی ہستی ہیں۔
تو یہ عربی گھوڑا ہے اور یہ قیمتی پوشاک ہے، یہ آپ ہماری طرف سے تو قبول فرما لیں۔ وہ فقیر بادشاہ کی بات سن کے ہنس پڑا، اس نے کہا یہ پوشاک بہت قیمتی ہے اور یہ گھوڑا بہت ہی مہنگا ہے، میں ان کو کہاں سنبھالوں گا؟ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، اس گھوڑے کے سنبھالنے کے لیے آپ کو ہم خادم دیں گے۔ بادشاہ نے کہا اب خادم بھی ہوں گے، گھوڑا بھی ہوگا، پوشاک بھی ہوگی، تو ان چیزوں کے رکھنے کی کوئی جگہ ہونی چاہیے نا، کہاں رکھوں گا میں یہ ساری چیزیں؟ وہ بادشاہ مہربان ہوا تھا، اس نے کہا آپ غم ہی نہ کریں، ہم آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ تعمیر کروا دیں گے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا اس عالی شان رہائش گاہ میں کیا میں اپنے نوکروں کے ساتھ اکیلا رہوں گا؟ تو بادشاہ نے کہا میری تو بڑی دلی خواہش ہوگی کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، وہ فقیر نے کہا پھر آپ کا جی چاہے گا کہ اب اللہ ہمیں اولاد دے؟ بادشاہ نے کہا میں دعا کروں گا کہ آپ کثیر الاولاد ہو، اللہ آپ کو کثرت سے بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے۔ اس درویش نے کہا ان بیٹے بیٹیوں میں سے کوئی ایک خدا نہ خواستہ مر گیا تو روئے گا کون؟ بادشاہ نے کہا رونا تو آپ ہی کو پڑے گا۔ تو فقیر پھر ہنسا، اس نے کہا اگر اتنا کچھ لے کے بنا کے کر کے بھی مجھے رونا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہ ساری مصیبت اپنے گلے میں ڈالوں؟ یہ اپنی پوشاک اور گھوڑا اپنے پاس ہی رکھوں۔ بات سمجھ میں آنے کی یہ ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں بھائی عبادت کا مطلب ہوتا ہے وضو کریں، تسبیح لیں اور نماز میں بیٹھ جائیں بس اللہ 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 کریں، یہ عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیحات کا محتاج نہیں ہے، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے وہ تب بھی اللہ ہی ہے، اور جب مر جاؤ گے وہ پھر بھی اللہ ہی رہے گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ چاہتا کیا ہے وہ؟ اسے عبادت کی محتاجی نہیں ہے، اس کی مخلوق کو خدمت کی محتاجی۔ اللہ کے بندوں کو دیکھو، حج عمرے ہمارے دروازوں میں پڑے رہتے ہیں اور ہم سجدوں میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں حج کے لیے بلا لے۔ وہ جو گلیوں میں پڑے ہیں، وہ جو سڑکوں پہ پڑے ہیں، پہلے وہ تو اٹھاؤ، انہیں سنبھالو۔ انہی میں سے کسی ایک کی دعا لگے گی تو حج بھی کر آؤ گے اور قبولیت والا حج کرو گے۔ انہی میں سے کسی کی دعا لگے گی تو عمرے کے دروازے کھول جائیں گے، ایک بار نہیں جاؤ گے، بار بار جاؤ گے۔ جو قریب ہے وہ تو پورے کرو، گھر کے اندر پڑے ہوتے ہیں اور ہمیں دکھ نہیں رہے ہوتے، ہم مر رہے ہوتے ہیں، آئے ویسے ہی نہیں، آئے فلاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولایت سب سے زیادہ آسان اس کو ہے جس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت میں غرض کرنا سیکھا۔ دل کو مخلوق سے ہٹاؤ، خدمت مخلوق کی کرو، لیکن مخلوق سے اجر کی تمنا مت رکھو۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے۔ ارے بھائی وہ کتنا اچھا کرے گا؟ آپ نے 50,000 خرچ کیے، وہ لاکھ خرچ کر دے گا، بس اتنا ہی ہے۔ تو اللہ تو پہاڑوں سے زیادہ اجر عطا فرمانے پہ تیار بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی کرو لیکن چھوڑ دو، تمنا نہ رکھو، کوئی اپنی مرضی خوشی سے جو بھی کرتا ہے اس کے آگے بیچ جاؤ، بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ بہت ہی اچھے ہیں، میں نے تو اتنا کچھ کیا بھی نہیں تھا جتنا آپ نے کر دیا، لیکن اپنے دل کو اس سے خالی رکھو، یہ بہت مشکل بات ہے۔ جو بندہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اندر سے ٹوٹ کے اس سے جڑ جائیں، یہ سوئچ وہاں لگا لے۔ باقی نہ اچھا کھانا گناہ ہے، نہ اچھا پہننا گناہ ہے، نہ اچھی سوسائٹیز میں رہنا گناہ ہے، نہ لگژری گاڑیوں میں گھومنا گناہ ہے، کچھ بھی منع نہیں ہے۔ عثمان غنی بھی تو تھے نا، ایک ایک غزوے میں 100 اونٹ مال سے بھرے ہوئے تھے نا، پیسہ تھوڑا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف بھی تو تھے نا، تھوڑا پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن دل اللہ کے لیے تھے، کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ اور عثمان غنی کے پاس جو بندہ شہد لینے ابو بکر نے بھیجا تھا، دروازے پہ آیا تو عثمان غنی بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، دودھ خود ہی میٹھا ہوتا ہے، اس میں شہد کیوں ڈالتے ہو؟ تو وہ بندہ سوچنے لگا کہ یہ تو بچوں کو دودھ میں شہد ڈالنے پہ خفا ہوتے ہیں، مجھے کیا دیں گے؟ جانے ہی لگا تھا تو خادم نے کہا آپ کو بلا رہے ہیں، اندر لے گیا، سب سے پہلے ان کو کھجور کا حلوہ کھلایا۔ تو وہ مہمان دل میں سوچنے لگا ان کو صرف شہد ڈالنے میں خفا ہو رہے تھے، مجھے تو اتنا شاندار میٹھا کھلایا۔ پھر اس کو گرم دودھ شہد میں ڈال کے شہد ملا کے دیا تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا بچوں کو تو منع کر رہے تھے تو مجھے آپ نے کھجور کا حلوہ بھی کھلایا، دودھ میں بھی شہد ڈالا، فرمایا کہ میرے رسول کی امت کے لیے، میری اولاد کے لیے۔ پھر اسے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور تھوڑا شہد چاہیے تھا، کچھ بیماری ہے، اس کے لیے شہد کی مقدار ذرا زیادہ چاہیے۔ فرمایا یہ جو ابھی میرے اونٹ آئے ہیں نا، ان میں سے ایک اونٹ، خادم کو بلایا، اس کو بولا کہ ایک شہد کا پیپا اتارو، پیپا گھڑا نہیں، یہ جو پیپا پڑا ہوتا ہے نا بہت بڑا، پیپا اتارو۔
وہ شخص گھبرا گیا، اس نے کہا حضور پیپا لے کے اتنی دور جاؤں گا کیسے، میرا تو بہت دور گھر ہے۔ فرمایا تو پیپا خالی تھوڑی دیتا ہوں، اونٹ بھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا اور مصیبت ہے، اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ کہا تجھے کس نے کہا واپس کر، پیپا بھی لے جاؤ اور اونٹ بھی لے جاؤ۔ وہ بھی تو ہے نا۔ پھر بھی رسول اللہ کے 4 قریبی یاروں میں سے ایک یار، 4 یاروں میں سے ہے نا حضرت عثمان، اتنی دولت رکھنے کے باوجود تو اللہ نے محبوب کے سے جوڑ کے ہر رنگ دکھایا ہے۔ کچھ بھی دنیا میں ہر حلال چیز مباح ہے، جائز ہے، صرف اندر والی بات ہے، اس کو نکالو۔ یہ جو لگا ہوا ہے یہ پینٹ، یہ سبز رنگ بھلا کیا ہے؟ یہ جو سبز رنگ ہے جہان میں، یہ درود کی بہار ہے۔ رکھے آنکھ نام بھرے سبز خم، یہ مدینے والے کا پیار ہے۔ یہ جو میں جہاں میری انگلی ہے یہ وائٹ، اس کے اوپر جو گرین پینٹ ہے یہ گنبد خضرا سے اترا ہوا پینٹ، اور آپ کی آنکھیں خوش نصیب جو یہاں دیکھ رہی ہیں، اللہ آپ کو وہاں جانے۔ اور یہ تبرکات یہاں اور بھی ہیں، لیکن ہم نے ظاہر بیچ میں اس لیے ان کی بات نہیں کی کہ پھر ایک وہ افراتفری سی بن جاتی ہے۔ یا اگر آپ بیٹھ جائیں یہ دیکھیے، بیٹھے بیٹھے یہ ریاض الجنہ کے کارپیٹ کا ٹکڑا ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ چھوٹے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا فریم جو رکھا ہے، یہ والا یہ ریاض الجنہ کا کارپیٹ ہے، اس کا ٹکڑا ہے۔ اور وہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اوپر جو آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے یہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا ہے۔ اور اب یہ جو اس میں باقی چیزیں کہ آپ قریب آئیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہاں، یہ جو گرین چادر آپ کو یہ چھوٹا سا وی شیپ میں جو ٹکڑا نظر آ رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک جالیوں کے اندر جو سب سے آخری دیوار ہے نا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی تھی، اور انہوں نے اس کو چکور نہیں بنوایا تھا کہ خانہ کعبہ کا تصور نہ بنے، انہوں نے اس کو مخمس بنایا 5 کونے والا۔ اس دیوار کے اوپر یہ چادر لگی ہوتی ہے، یہ چادر پوری گرین ہوتی ہے، اس کے اندر گرین اور ریڈ پیچز ہیں۔ اب واللہ عالم کی یہ ریڈ پیچز کیوں ہیں، لیکن اس میں یہ کلمے والے ریڈ پیچز بھی ہوتے ہیں اور اس میں یہ پوری چادر ویسے گرین ہوتی ہے، تو یہ اسی کا ٹکڑا ہے یہ جو یہاں لگا ہوا ہے۔ اور یہ باقی اب اتنی دور سے مجھے نظر نہیں آتا، آپ انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس کی دیدار کریں گے آپ اس کا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑی نہیں ہے، اس میں کچھ مٹی بھی ہے، کچھ خاک بھی ہے، یہ سب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے ہر ایک جو بھی ان کے پاس پڑھائی ہے پیپر بنایا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ باکس بنایا ہے، اور یہ باکس کا لاک ہے، جس کو میں نے ان لاک کیا ہے، اور یہ پریزنٹیشن ہوتی ہے نا اس دنیا میں بھی ہم چھوٹا موٹا کوئی سیلیبریشن ہوتا ہے تو اس کا بڑا خوبصورت کوشش کرتے ہیں کہ پریزنٹیشن بڑا خوبصورت ہو۔ یہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ شاندار ہے، مطلب یہ دیکھیں یہ کتنے سارے باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ اسپیشلی بنوائے گئے ہوں گے، ظاہر ہے تیار کروایا گیا ہوگا، اور یہ بس محبت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ جیسے باہر میں پھر وہی بات ہے کہ کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ باہر کی روشنیاں تو ہمارے بس، اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے، یہ ہمارے رب العالمین ہے، العالمین ہم سب کو اس محفل سے بخشی حالت میں اٹھنا نصیب فرمائے، جو جہاں جہاں سے شریک ہے، ایک حرف سے شامل ہے، ایک انگلی سے شامل ہے، ہمارے پروردگار ہمیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی چیز اپنی بخشش کے لیے موجود نہیں ہے، ہمارے ارحم الراحمین۔ عمر آدھی پتہ نہیں کسی کی پوری نکل گئی، کسی کی آدھی نکل گئی، نہیں پتا کہ کون سی رات آخری بار بستر میں سوئیں گے اور کون سی رات ہمیں قبر میں آنی ہے، اور ہمیں کیا جو قبروں پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اللہ پروردگار رحم الرحمین ذو الجلال والاکرام، اگر تو ہمیں معاف کر دے گا اور اگر تو ہمیں بخش دے گا تو موت ہمارے لیے اگلی دنیا کا دروازہ ہے اور خوبصورت دروازہ ہے، جس سے گزر کر ہم وہاں تک پہنچیں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، اگر تو ہمیں معاف فرما دے گا تو وہ نعمتیں جن کا ذکر تو نے قرآن میں فرمایا ہے، قطوفہم دانیہ، ان کے پھل ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں، اللہ العالمین وہ میوہ ہے جو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کا ذائقہ کسی زبان نے چکھا نہیں، وہ سبزہ ہے جو گہرا ہے، وہ درخت ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ محل ہیں جو وہی کھولیں گے جن کے لیے وہ تعمیر کیے گئے ہیں۔ اللہ ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، اگر تو ہمیں معاف فرما
اور اگر تو ہمیں بخش دے تو ہم پل صراط سے اتر کر جب جنت کی پہلی صبح دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں کو کیسا لگے گا جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم جہنم کے اوپر سے گزر چکے ہیں اور ہم جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پروردگار قطع نظر اس کے کہ ہم کوئی اور نعمت دیکھیں، یہ کتنا بڑا سکون ہوگا کہ ہم عذاب میں نہیں پڑے، ثواب میں داخل ہوئے، ہم تیری ناراضگی کا شکار نہیں ہوئے، ہم تیری رضا میں داخل ہوئے، ہم وہاں داخل ہوئے جہاں ہم رسول اللہ کو دیکھیں گے، ہم وہاں داخل ہوئے جہاں ہم اماں خدیجہ کو دیکھیں گے، ہم وہاں داخل ہوئے جہاں ہم عائشہ کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، ہم ادھر آئے ہیں جدھر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا موجود ہیں، ہم ادھر گئے ہیں جہاں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ اللہ پروردگار یا رب العالمین، وہ صبح کتنی خوبصورت ہوگی جب تیری بخشش کے صدقے سے ہم آنکھ کھولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ فرشتے دروازے پر صحبت سلام قول من رب العالمین۔ ذوالجلال والاکرام، بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمیاں، بڑی خامیاں ہیں، مگر یہ موقع بھی تو نہیں دیا ہے کہ ہم اکٹھے ہو تجھے بنائیں۔ اللہ پاک تو نے قرآن کا ارشاد فرمایا، تو سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ہے احداہما وہم، ان کی طرف سے بھی ایک ہو اور ان کی طرف سے بھی ایک ہو، جرگہ نہ ہو، اگر بات نہیں بنتی تو جرگہ اکٹھا کرو۔ اللہ کریم کے اتنا سارا جرگہ یہ تجھے بنانا ہی آیا اللہ العالمین رب العالمین، تجھے پتہ ہے نا ہم ایسے ہاتھ پھیلا کے تو کبھی کسی کے آگے نہیں بیٹھتے ہیں، صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہم نے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج تو رکھتا ہے۔ اللہ پاک تیرے محبوب فرماتے ہیں دعا کے بعد چہروں پہ ہاتھ پھیرا کرو، کیونکہ اللہ کو اس بات سے حیات ہے کہ پھیلے ہاتھوں کو خالی بھیجے، وہ ان میں اپنا نور ڈالتا ہے۔ اللہ العالمین رب العالمین، ہم تجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا میں گاڑی بنگلہ کوٹیاں بچے اولاد خاندان شہرت عزت ہے، اللہ جی کامیاب وہ ہے جو کلمے کے ساتھ اس حال میں مرے کہ تو اس سے راضی ہے۔ ہمارے پروردگار رب العالمین، یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے بارے اللہ، ہم تو دنیا میں جیتے جی اتنی نعمتوں میں شیطان سے بچ نہیں پاتے، بارے اللہ موت کے بعد تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے، اس وقت یہ ملعون سر پہ سوال ہوتا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑتا بہکانے کی ہم کیسے بچیں گے۔ اللہ پروردگار بس آج تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، تو نے ہمیں ادھر بلایا ہے، بٹھایا ہے اور اپنے حبیب کا مہمان بنایا ہے۔ اللہ جی کوئی ہمارے گھر میں مہمان آئے اور وہ رو رو کے کہے بھی میرے سے غلطی ہوئی تھی فلاں ٹائم، مجھے آپ معاف کر دیں، تو کیا ہم معاف نہیں کریں گے؟ ہم اس کا ہاتھ چھوڑیں گے، ہم کہیں گے بس اب نہ رو، ہمارا دل صاف ہے تمہاری طرف سے۔ اللہ پروردگار ہم تیرے حبیب کے مہمان ہیں ہمارے اللہ، اور ہم اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، بہت ساری وہ ہم سے ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، کبیرہ بھی ہوئے ہیں، صغیرہ بھی ہوئے ہیں۔ اللہ پروردگار مگر تو نے خود ہی تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو نا میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ اللہ پاک پھر ہماری دعا کو قبولیت کا شرط پتہ نہیں اس سے آگے کی پتہ نہیں زندگی کس رنگ میں گزرے گی، لیکن اگر تو بخشش لکھ دے گا تو نبھائے گا نا پروردگار یا اللہ۔ لا العالمین ارحم الراحمین، تیرے سوا کون نبھاتا ہے؟ اللہ ہے ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، تو ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ پاک وغفر واعف عنا، درگزر فرما دے ہم سے، وغفر لنا، پھر ہم سب کو اپنی غفر والی چادر سے ڈھانپ، ورحمنا، پھر ہم پہ یہ رحم فرما کہ ہمیں دنیا اور آخرت کو اس چادر سے پاک کرنا۔ لا العالمین ارحم الراحمین، ہمیں دنیا میں بھی رسوا بھی کرنا۔ اللہ پاک ہم اس مصیبت سے گزرنے کے قابل نہیں ہے بارے اللہ، رسوائی سے بچانا، دنیا میں بھی بچانا، آخرت میں بھی بچانا۔ انت مولانا، اب یہ بتا کہ اگر تجھے نہ کہیں تو پھر کس کو کہیں؟ تیرے علاوہ بھی کوئی سنتا ہے ہماری؟ تیرے علاوہ بھی کوئی ہمارا والی وارث ہے؟ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا وارث ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ اس شیطان اور نفس پر دونوں کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو ہی ہمیں جتا سکتا ہے، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ پاک ان دونوں دشمنوں کے ہمیں فتح عطا فرما۔ لا العالمین تجھے پتہ ہے ہم بری نہیں ہے پارے لا، اور ہم بری رہنا بھی نہیں چاہتی، ہم اچھا کرنا چاہتی ہے، اچھی ہونا چاہتی ہے، مگر اندر سے ہمیں نفس کھینچتا ہے اور باہر سے ہمیں شیطان
اکیلے، اور کسی کو کھینچا بھی جائے اکیلا بھی جائے پھر وہ کھڑا کیسے رہے؟ نہیں رہ سکتا نا، جب تک تو نہ کھڑا رکھے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ اللہ کریم و رحمان، ہمارا علم تھوڑا ہے، ہماری عقل ناقص ہے اور ہم مستحکم نہیں ہیں۔ اللہ پروردگار تو ہم پہ آسانیاں کر، اے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، ہمیں اس برکت والی محفل سے بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اللہ بخشی ہوئی حالت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بخشی ہوئی حالت میں ہمیں بڑھنے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، جو تو نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہم سے کچھ چھین نہیں سکتا، اور جو تو نے نہیں دینا وہ زمین آسمان والے مل کے نہیں دے سکتے، پھر ہمیں اس پریشانی میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ ہمیں اس مشکل سے نکال لے پاوے، اللہ العالمین توکل نصیب فرما دے، ارحم الراحمین جو ہمارے نصیبوں کا ہے ہمیں اس میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، بارے اللہ بس مشکل بات یہ ہے کہ ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے رہے، اللہ تعالیٰ بس ادھر ہمارے تو اپنی رحمت سے مدد فرما، یا ہمارے رب العالمین ارحم الراحمین، جتنی بھی ہماری مشکلیں ہیں، ہماری پریشانیاں، ہماری تنگیاں، ہم کیا اور ہمارا منہ کیا اور ہماری اوقات کیا، تیری اس اتنی عظیم و شان کائنات میں شاید ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ہم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سمندر میں سے کوئی بالٹی نکالے، کوئی گھڑا بھرے، کوئی پیالہ بھرے، کوئی گلاس بھرے، سمندر کو کیا ہے؟ تیری رحمت سمندر ہے نا پروردگار عالم، ہم میں سے ہر کسی کی ہر مشکل کو آسان اللہ العالمین ارحم الراحمین، ہمارے دلوں سے ہماری روحوں سے پریشانیاں دور اللہ العالمین ارحم الراحمین، آسانیوں کے ساتھ ہمیں دنیا گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کریم یہ جو دل کو دکھ ہے ہمارے کھا گیا ہمیں، اللہ پروردگار عالم یہ جو اندر ہمارے بوجھ ہے ہمیں توڑ دیا ہے، اللہ پاک ایک دفعہ ہم دنیا میں آئے ہیں دوبارہ دنیا آئے گی، تو ارحم الراحمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، پھر بھی ہمارے دکھ ختم نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پروردگار دو مہربانوں کے درمیان ہم ہیں، تو ہمیں آسانیاں کیوں نہیں ملتی؟ بارے اللہ رب العالمین تجھے تیری رحمانی کا واسطہ، انہیں ان کی رحمت کا واسطہ، ہمارے قدروں سے بوجھ دور فرما، ہمارے دلوں سے دکھ دور فرما، ہمیں شکر والا جینا عطا فرما، اللہ العالمین ارحم الراحمین شکر والی جینا نصیب فرما، اللہ کریم شکر والا جینا نصیب فرما، بارے اللہ ہمارے مسائل کا حل خزانہ غیب سے پیدا فرما، اللہ کریم اور رحمان بہت سارے دکھ اور غم، اور سب سے بڑا دکھ ہمیں اپنے وطن عزیز کا ہے، اللہ پاک کی پاکستان ہمارا، اللہ کریم و مہربان ہمارے بچوں کو کیا بنے گا؟ بارے اللہ پر رہے گی یہ اپنی زندگیاں کیسے گزاریں گے، یہ کیا کریں گے؟ نہ کوئی آمدنی کے وسائل ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا گھر محفوظ ہے، اللہ رب العالمین رب العالمین ہمارے بچوں کے لیے ایسے ماں نصیب کر، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے لیے ہمارے لیے ایسے عزت والی چادر بنا دے، اللہ کریم اور رحمان ہمارے بیٹوں کے لیے ہمارے بھائیوں کے لیے بارے الہ ان کی جانوں کی ایمان حفاظت نصیب فرما دے، اسے کوئی سنبھالنے والا ہاتھ عطا فرما دے، بارے الہ رحم الراحمین کوئی سنبھالنے والا ہاتھ نصیب فرما دے، ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں پاکستان کو معزز دیکھے، بارے الہ رحم الراحمین لوگ اس کی ہنسی نہ اڑائیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ العالمین رحم الراحمین یہ مٹی کا پیار تو نے دل میں پیدا کیا ہے، تیرے نبی بھی مکے سے نکلتے تھے تو رو رو کے نکلے تھے، کہتے تھے تو مجھے دنیا میں سب سے پیارا ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تیرے بیٹے مجھے جانا نہیں دیتے، اللہ پاک یہ تو نے ڈالا ہمارے دلوں میں، اس وطن عزیز کی صبح، اس کی شامیں، اس کے موسم، اس کے رنگ، اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو امان کے ساتھ نصیب فرما دے، اللہ العالمین رحم الراحمین کوئی خیر فرما دے، آپ خیر کرنے کی شان رکھنے والے ہیں، اللہ پروردگار اعلیٰ رحم الراحمین ہمیں کافروں کی غلامی میں جانے سے بچا، اللہ العالمین رحم الراحمین جب انگریزوں نے ترکی پہ قبضہ کیا تھا تو ان کے جنرل، ان کے فوجی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر لوگ عورتوں سے کہتے تھے تم ہمارے غلام ہو، اپنے برقعے اتارو، اپنی چادریں اتارو، اللہ پروردگار ہمیں کافروں کی غلامی میں نہ دینا، اللہ تعالیٰ اپنے اور ہماری بیٹیوں اللہ پاک کافروں کی غلامی میں نہ دینا، اللہ العالمین رحم الراحمین جب کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ کرتا ہے سب سے زیادہ عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، اللہ پروردگار عزت والی زندگی دے، جینے کی توفیق نصیب کرنا، ہمارے اللہ ذلیل ہونے سے بچا لینا، اللہ پروردگار ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو ضدوں سے بچا۔ اب کہ میں نہیں ہوں قابل سلام لیکن قبول کرنا، جواب کہ
کرنا سلام لیکن قبول کرنا تمہاری امت میں سب سے کم تر مگر تمہاری ہی امتی ہوں تمہاری امت میں سب سے کم تر مگر تمہاری ہی امتی ہوں مگر تمہاری ہی امتی ہوں میری طرف بھی توجہ کرنا میری طرف بھی توجہ کرنا سلام میرا قبول کرنا میری طرف بھی توجہ کرنا مجھے بھی قدموں کی دھول کرنا مجھے بھی قدموں کی دھول کرنا سلام میرا قبول کرنا تمہاری ٹھنڈک سے دور تپتی زمین پہ سائے کی حسرتوں میں تمہاری ٹھنڈک سے دور تپتی زمین پہ سائے کی حسرتوں میں زمین پہ سائے کی حسرتوں میں جو لکھ رہی ہوں میں آنسوؤں سے ضرور اس کو وصول کرنا جو لکھ رہی ہوں میں آنسوؤں سے ضرور اس کو وصول کرنا میری طرف بھی توجہ کرنا مجھے بھی قدموں کی دھول کرنا سلام میرا قبول کرنا سلام میرا قبول کرنا سلام میرا قبول کرنا سلام میرا قبول کرنا یا سیدی یا رسول اللہ جواب کے میں نہیں ہوں قابل سلام لیکن قبول کرنا لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ